تو پالیٹکس کی ہم بات کرتے ہیں اور کیا پیش رفت ہو رہی ہے یو ایس میں، کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اس پر بھی سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ صاحب، سینئر قانون دان لطیف کھوسہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. لطیف صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے ہم اور آپ مل کے نا پاکستانی سیاست کی تو بات کریں گے، لیکن ہم اور آپ مل کے آپ ہی کا کچھ کہا ہوا آپ کو سنواتے ہیں اور پھر وہیں سے آغاز کریں گے گفتگو کا. سنیے ذرا. نومبر میں خان صاحب آ جائیں گے. یہ جو ہم غلامی کرتے ہیں امریکہ کی، ماشاءاللہ کھوسہ صاحب بڑے کانفیڈنٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں آ جائیں گے خان. کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ لو کے حکم پر انہوں نے جو ہے ہمیں چھٹی دی تھی نا، امریکہ کے کہنے پر ہی، اس وقت کی حکومت کے کہنے پر. اب 5 نومبر کو آ رہی ہے نا حکومت امریکہ میں، تو وہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے جو ہے پینڈلم، وہ کہتے ہیں نا سوئنگ ووٹ اور سوئنگ سٹیٹس، جو ہے سوئنگ سٹیٹس نے کیا، ان کا سوئنگ کس طرح جو ہے یو ٹرن مارتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت. آپ دیکھیں گے کہ عمران کے جو ہے پیچھے پیچھے پھریں گے اور عمران خان مطلب ڈونلڈ ٹرمپ، آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، اور وہ الیکٹ ہو رہے ہیں، ان کے آنے کے بعد خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے. جی لطیف صاحب، یہ تو کمال ہی ہو گیا نا. یعنی انقلاب سے صورتحال، انقلاب سے یہاں تک پہنچ چکی کہ بھائی اب امریکہ میں تبدیلی آئے گی اور پھر خان صاحب آ جائیں گے. اچھا ایک بس سوال ہے اس میں کہ ڈونلڈ لو والا ہی طریقہ واردات ہوگا یا پھر کچھ اور ہوگا آپ کے مطابق؟ سب سے پہلے تو صبا اور زہیب آپ کو بہت سلام ہو اور صبح بخیر ہو. اور پاکستان ماشاءاللہ الحمدللہ آج کا دن جو ہے ہمارے لیے اور اس مملکت خدا داد پاکستان کے لیے خوش آئند ہو اور خوشیوں کا باعث بنے. ویسے تو ماشاءاللہ جو آلودگی میں تو یہ جس شہر میں بیٹھا ہوں یہ دنیا میں دوسرے نمبر پر جا رہا ہے. کل تو پہلے نمبر پر تھا، آج دوسرے نمبر پہ آ گیا. تو چلے آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بیرونی تاثرات اور خصوصاً جو سپر پاور ہے امریکہ، اس کے ہم ہمیشہ وہ کرتے رہے ہیں. بدقسمتی ہے، ہم ایک بہت بڑی مملکت ہیں، ایک ایٹامک پاور ہیں، ہمیں اس خود مختاری اور اپنی جو ہے اس پہ مملکت پہ فخر ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی آزاد ہی پالیسیز کو اپنانا چاہیے. لیکن کیا کیا جائے، ہم نے بھٹو کو پھانسی دے دی. وہ ہینری کسنگر نے جب کہا بھٹو ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، ہم نے اسے کیا کہوں میں، عبرت کا نشان بنا دیا. اور 45 سال کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی ہے کہ وہ اس کو جو عدالتی قتل تھا ضیاء الحق کے ذریعے سے، وہ ناجائز تھا، وہ غلط تھا اور وہ جو ہے مس ٹرائل تھا. اور پھر آپ تسلسل سے دیکھ لیجئے گا، ڈونلڈ لو صاحب فرماتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آپ نے چلتا کیا عدم اعتماد کے ذریعے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اور امریکہ وگرنہ تمہیں نتائج بھگتنے پڑیں گے. اور ہم نے وہی کر دکھایا. تو اب جو ہے ظاہر ہے کہ میں نے اسی تناظر میں نے کہا تھا لطیف صاحب، ہم تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ریولوشن کا کیا ہوا، کہاں گئی وہ ریولوشن؟ غلامی نامنظور کہا تھا آپ نے، ایبسولوٹلی ناٹ، وہ سب کہاں؟ انٹرفیرنس برداشت نہیں، یہ سب کہاں سر؟ دوبارہ گھٹنے ٹیک دیے وہیں آ گئے. اور سپورٹرز کو ہم کیا جواب دیں گے سر؟ ارے صبا اور زہیب دیکھیں ابھی بھی ہمارا موقف وہی ہے، معاف کیجئے گا. جی سر. اچھا ثروت اور زہیب، ہمارا ابھی بھی موقف وہی ہے بالکل. دیکھیں ہمیں عوام پر یقین ہے. عمران خان اس وقت ہارٹ تھراب ہے، پاکستانیوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. آپ نے یہ جو ابھی سنایا وہ دیکھیں، وہ سوشل سینشور ہے، ایک سوشل بائیکاٹ ہے اس اشرافیہ کے خلاف جس نے جو ہے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے، چاہے وہ اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے، چاہے وہ اشرافیہ ایگزیکٹو میں ہے، چاہے وہ اشرافیہ عدلیہ میں قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں تھی، چاہے وہ جو ہے سیاستدانوں کی جو ہے اشرافیہ ہے جنہوں نے اس دھرتی ماں کو لوٹا ہے. ان کے خلاف ایک بغاوت ہے، ایک قسم کا غم و غصہ، غیظ و غضب ہے اور سوشل بائیکاٹ ہے.
سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنا حدود و قیود کے اندر آئین میں سبھی رہ کر ادارے کام کریں اور عوام کو ان کی کیسے رہیں گے جب آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہے کہ جناب وہاں تبدیلی آئے گی. تو اچھا یہ تو خیر آپ کا موقف آگے کنونس نہیں ہوئے وہاں تبدیلی آئے گی تو کنونس نہیں ہوئے. آگے بڑھتے ہیں, چلیں آگے بڑھتے ہیں. ہارڈ کور پالیٹکس کی پاکستانی ہم بات کریں گے, لیکن چونکہ آپ سینئر قانون دان ہیں اور ہم معترف ہیں جس طرح آپ کا کریئر رہا ہے ایز اے قانون دان, لیکن ایک اور اس میں چیز یہ ہے کہ آپ کا نیریٹو پاکستان میں تو یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس نے ناانصافیاں کی ہیں اور آپ نے وہ ناانصافیاں بھگتی ہیں, لیکن دوسری طرف تو مڈل ٹیمپر کا بینچ بنایا جا رہا ہے ان کو. آپ وہاں پر پاکستان کی عزت ہو رہی ہے, آپ وہاں پر گاڑی پر حملے کر رہے ہیں ان کی, تو یہ کیا ہے؟ مدر آف آل ڈیموکریسیز ہے برطانیہ, وہاں تو ان کو ایکنالج کیا جا رہا ہے اور آپ کے بانی کو اس چانسلر کی دور سے نکال دیا انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ بھائی یہ جیل میں قید ہیں, ان پہ چارجز لگے ہوئے ہیں. تو وہ نریٹو آپ کا بس پاکستان میں ہی ہے یا نہیں؟ مدر آف آل ڈیموکریسیز نہیں سمجھ رہی؟ دیکھیں زہیب, بات یہ ہے کہ ان کا مدر آف ڈیموکریسیز بالکل سمجھ رہی ہے. آپ ذرا یہ قاضی فائزہ لندن گئے ہیں نا, یہ امریکہ چلے جائیں, یہ آسٹریلیا چلے جائیں, یہ یورپ کے کسی شہر میں چلے جائیں, یہ جا نہیں سکتے ہیں. یہ تو کیا آپ کو میں عرض کر دوں, آپ نے دیکھا کہ باجوہ صاحب, جنرل باجوہ کا کیا حشر ہوا وہاں جرمنی میں جب تھے, تو کیا پاکستانی نے انہیں جا کے کہا. تو یہ جتنا اوورسیز پاکستانیز ہے وہ آپ سے اور ہم سے زیادہ آگہی رکھتا ہے اور وہ زیادہ ایکسپریسو ہے, اس لیے کہ اسے آزادی میسر ہے. ہمیں اپنے ملک میں آزادی میسر نہیں ہے, اس لیے ہم ایکسپریسو نہیں ہو سکتے ہیں اس انداز سے جس طرح ہمارا اوورسیز پاکستانی اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہے. اور یہ آئی اوپنر ہے سبھی کے لیے کہ خدا را آپ اپنے ملک میں بنیادی حقوق کی پامالی سے گریزاں ہوں. آپ اگر ایسا کریں گے تو پھر وہی حشر ہوگا جو حیرانی تو اسی بات پہ ہے نا کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی, گلوبل ولیج ہے دنیا, لیکن وہ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ بنیادی حقوق کی کیا خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پر. ایک اور بات بتائیے گا, آپ ریپبلکنز پہ بڑا بینک کر رہے ہیں آپ, اور آپ کی ہم نے تو سنوا دی اسٹیٹمنٹ, لیکن صرف 5 ریپبلکنز نے, وہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ خط لکھا, اس میں صرف 5 ریپبلکنز تھے, باقی تو ڈیموکریٹس ہی تھے. انہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا, لیکن اس کے باوجود آپ کاملا ہیرس کے آنے پر کیا آپ کو ایسا ہے کہ نہیں جی آپ کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے اور ٹرمپ آ کر بہتر کر دیں گے؟ نہیں, کاملا ہیرس آئے یا ٹرمپ آئے میرا اس سے سروکار نہیں ہے, وہ امریکن پبلک جو ہے ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن یہ نوشتہ دیوار ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے, کیونکہ جو باقی کی 7 سوئنگ سیٹس ہیں اس میں سارا گورا ہے, اس لیے کاملا ہیرس جو ہے وہ انڈر ڈاگ ہے اس وقت. اور آپ نے دیکھا جو بائیڈن کو انہوں نے اس لیے تبدیل کیا کاملا ہیرس سے کیونکہ جو بائیڈن بالکل ہی زیرو جا رہے تھے. سو یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ 5 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ ہی آ رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں فورن انٹرفیئرنس اور دنیا میں جنگ و جدال جو بائیڈن نے جس کو جو ہے جلا دے رکھی ہے وہ میں ختم کروں گا. دیکھیں انسانیت کو ضرورت ہے امن کی, ضرورت ہے یہ جو ہے جنگ بندی کی, ضرورت ہے کہ آپس میں بیٹھ کر ترقی کریں. لیکن ہم اگر اپنے ملک میں بھی یہ چیزیں نافذ نہیں کر سکتے ہیں اور چادر اور چار دیواری اور انسانی حقوق کی پامالی اور 26ویں ترمیم جس بے حیائی ڈٹائی اور شرمی سے پتہ ہے لوگوں کو تشویش کیا ہے لطیف صاحب, پتہ ہے لوگوں کو تشویش کیا ہے, یہ پتہ ہے لوگوں کو تشویش کیا ہے, وہ اس طرح کے جو بیانات آپ کی طرف سے بھی آتے ہیں اور دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ساتھ نکل پڑیں گے, لیکن ساتھ نکل کے مارے ڈنڈے سوٹے لاٹھیاں ہم کھائیں گے, جیلیں ہم بھگتیں گے, اور اس کے بعد ہوگا وہی جو میاں نواز شریف نے کیا تھا, وہی ڈیلیں ہوں گی, وہی اقتدار ہوگا اور وہی ساری چیزیں ہوں گی. اچھا سر مگر زہیب یہ کیوں ہو, مجھے بتائیں کہ کیوں ڈنڈے مارے جائیں, مجھے بتائیں کیوں آنسو گیس مارا جائے, کیوں کر جو ہے جلسے اور پرامن جلوس کی اجازت نہ ہو, کیوں کر ملک کو کنٹینرستان بنا دیا جائے, کیوں کر اس کو پولیس سٹیٹ سے اب گیرزن سٹیٹ بنا دیا گیا ہے پاکستان کو, کیوں کر آزادیاں آئین کے مطابق میسر نہیں آ سکتی ہیں, کیوں ہم سویلائزڈ ملک کے طور پر جو ہے پرامن طریقے سے اپنے حقوق اور ایک دوسرے کے جو ہے سپیس نہیں دیتے ہیں. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ 70 سال ہو لی ہے, ہم نے
जबर और जुल्म की ही दास्तानें रकम करनी है, और अब दिन दिहाड़े बढ़ता चला जा रहा है ये जबर और तशद्दुद और इस्तेसाल जो है बढ़ता चला जा रहा है। अवाम को भाई भेड़ बकरियां मत समझो, खुदा का खौफ करो, इनको इंसान समझ के इनके हकूक दो, हकूक दे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लतीफ खोसा साहब ये बताइएगा कि विद इन द पार्टी भी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ खुल के सामने आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? विद इन द पार्टी दो मेंटालिटी। देखिए सर जी सरवत, पहली बात तो ये है कि आई एम सॉरी कि पहले मैंने आपको सभा कहा। कोई बात नहीं आपका नहीं, सभा भी अच्छा ही है, सभा भी सर अच्छा ही है। करा दी। नहीं बाद सभा ये तो हवा का एक ऐसा खूबसूरत और झोंका है जो यूएस से आ रहा है, जो यूएस से आ रहा है, सरबत भी बहुत जो यूएस से आ रहा है सर। थैंक यू सर, मैं अपनी वालदा को बताऊंगी, वो खुश होंगी। लेकिन ये टॉर्नेडो ना बन जाए, टॉर्नेडो बन के ना है। मैं कह रहा हूँ साहब टॉर्नेडो ना बन जाए, टॉर्नेडो। सही बात। लेकिन खोसा साहब जरा बताएं ना हमें ये टॉर्नेडो ने भी बिल्कुल सर, हमें ये समझना है कि वजूहात क्या है। देखिए सरवत, एक बात तो ये है कि कोई इख्तलाफ है नहीं। इमरान खान की क़यादत पर सभी को जो है अंधा एतकाद है, बिल्कुल यकीन है, और माशाअल्लाह वो पुरअज़म भी हैं, और उन्होंने कहा है ना मैं डील करूँगा, ना मैं जो है मुल्क छोड़कर भागूंगा, मेरा जीना मरना इसी धरती में, धरती माँ में है, और मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले मुझे सारे पाकिस्तान की जेलों में ही क्यों ना घुमाते और फिराते रहें। सो ये बात तयशुदा है। बाकी रहा ये एक बहुत बड़ी जमात है, वाइब्रेंट है। हर जमात में आपने देखा होगा कि हॉक्स भी होते हैं, डव्स भी होते हैं। हमारे ऊपर जो ज्यादा होती है बात कि जी आप क्यों नहीं कर रहे, खान अभी 1.5 साल से अंदर है, उसकी बीवी अभी मुखलसी हुई है, बहन को अंदर कर दिया था, दूसरी बहन को अंदर कर दिया था, उनको भी मुखलसी हुई है, 580 हमारे जो है कारकुनान को मुखलसी मिली है। ये जो डी चौक वाले जो वो हड़ताल की बात थी या जुलूस की बात थी, लेकिन अभी भी हमारे सैकड़ों। अच्छा लतीफ साहब, 2-3 चीजें आपसे और पूछनी है, 2-3 चीजें आपसे जल्दी पूछनी है। एक तो ये कि ये डील का नतीजा है, ये बहुत बाज़गश्त है इसकी कि बुशरा बीवी बाहर आ गई हैं, खान की बहनें बाहर आ गई हैं। सुनने में ये आ रहा है, हम नहीं कह रहे जी। सर आपकी हंसी क्या बता रही है, हम पूछना चाहते हैं। इसलिए कि यार इससे ज्यादा मजाक नहीं हो सकता है। डील अगर हमने करना होता तो आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होता, 17 सीटों वाला वजीर आजम ना होता, और 180 सीटें जीतने वाला वो इमरान खान जब अडियाला जेल में ना होता अगर हमने डील करनी होती। तो मैंने अर्ज किया ना कि डील वील को छोड़ दो यार, 9 महीने के बाद, खुदा का खौफ करे, 9 महीनों के बाद बुशरा बीबी की जमानत हुई, वो भी उस शर्मनाक इद्दत वाले केस में जिस दिन बरी किया गया, वो इद्दत वाला मुकदमा जिसमें दुनिया में हमारे मजहब अजीज की यानी हमारे इस्लाम की भी और पाकिस्तान की भी दुनिया में बदनामी। चले ये तो आपने बता दिया, डील नहीं हुई, उससे जब बरी हुआ ये तो बता अच्छा दिया। सर बिल्कुल नहीं हुई। सर ये बताइए लतीफ खोसा साहब, ये बताइए कि जब तक बानी पीटीआई जेल में है, क्या बुशरा बीबी विल बी रिप्रेजेंटिंग द पार्टी? मैंने खान साहब को कहा था, मैंने कहा कि जब तक आप पाबा सलासल हैं तो या अपना बुशरा बीबी को फोकल पर्सन देखें, वो हेरिडिटरी यानी मौरूसी सियासत के वो खिलाफ हैं, और इसलिए मौरूसी सियासत के चूंकि वो खिलाफ हैं, बीवी या बहन को वो बिल्कुल ये नहीं कह रहे। सर आप ये ऑन एयर कह रहे हैं, कहीं एक्स पीटीआई रहनुमा ना लिखना पड़ जाए हमें, ऑन एयर आप ये बात कर रहे हैं। इस पर तो बहुत बैकलैश आ जाएगा कि भाई आपने रिकमेंड किया है। ऑन एयर कह रहा हूँ, बड़े एक थ्रेट है जो आप साहब की बात ये अच्छी है कि वो बड़ी बड़ी बातें हंस हंस के कह देते हैं। स्वीट। देखिए एक बात, मैंने कोई मजायका नहीं है कि अगर जो है फोकल पर्सन या स्पोक्स पर्सन बुशरा बीबी को बना देते हैं या अलीमा खान को बना देते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं है। मैंने ये कहा कि इन दोनों खवातीन में से किसी को बना दे ताकि ये कंफ्यूजन लोगों के जहन में जो ये भाव आ जाता है कि जी गौहर
بس مختصراً 27ویں ترمیم پہ کامنٹ کر دیجئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں طارق فضل چودھری کہ ترمیم نہیں ہے آئین میں, یہ ایکٹ لا رہے ہیں ہم کوئی مختلف, تو اس میں آپ فوجی عدالتوں یعنی کیا سمجھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے جو 2 مہینے انہوں نے 26ویں ترمیم کی ہیجانی کیفیت ایک برپا رکھی, اور ایک 56 جو ہے 56 امینڈمنٹس لا کر انہوں نے جو ہے آئینی مارشل لا لگانے کی کوشش کی, اور انہوں نے جو ہے سویلین سپرمیسی کو تابع کرنے کی جو ہے وہ کاوش کی اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت. اگر وہ 56 کی 56 ہو جاتی, جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں نے اس کالے ناگ کا دانت اور زہر نکال, نہیں تو ڈینچر دوبارہ تو نہیں لگ رہا, اس کالے ناگ کا ڈینچر دوبارہ تو نہیں لگ رہا, میں یہی کہہ رہا ہوں یہ ڈینچر دوبارہ تو نہیں لگ جائے گا کہ یہ حکومت کیسے یہ خوشیاں کیسے مناتی رہی, کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے تو ان کے خلاف باقاعدہ چارج شیٹ. سر تشویش یہ ہے کہ یہ جو دانت نکالے تھے کہیں مولانا صاحب اپنے ہاتھوں سے دوبارہ نہ لگا دیں, یہ تشویش ہے. اچھا ایک بات, جس طرح وہ 27ویں ترمیم نہیں آ رہی, نہ آئے گی نہ آ رہی ہے, اس لیے یہ صرف یہ ہے کہ قوم کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر آپ کو اور ہمیں یہ ڈسکشنز اور ٹاک شوز اور وغیرہ وغیرہ کی طرف الجھا کر اصل مسئلہ عوام بجلی کے بل نہیں دے سکتے, عوام اپنے بچوں کی سر عوام بہت پریشان ہے, اور بالکل علاج کے لیے, تو عوام کو اس مسائل کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. سر ٹائم تھوڑا کم ہے, صرف توجہ مبذول کرانے کے لیے بالکل 26 اور 27 ترمیم ہے, اور اس سے عوام بانی پی ٹی آئی کب باہر آ رہے ہیں؟ نومبر آپ نے اکارڈنگ ٹو یو نومبر میں بانی پی ٹی آئی باہر آ رہے ہیں, اس پہ کچھ وضاحت آپ دیں گے؟ انشاءاللہ اس پہ قائم ہے سر, انشاءاللہ. لکھ لوں میں لکھ لیتا ہوں, سر ہم نوٹ کر رہے ہیں, لکھ لیں بالکل. بس ٹھیک ہے, پھر آپ سے رابطہ کریں. بہت شکریہ لطیف کوسا صاحب. لطیف کوسا صاحب رہنما تحریک انصاف, بالکل بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح جب بھی ہم کہتے ہیں لطیف صاحب سے تو وہ ہمیشہ آتے ہیں, اور یہ ہم نے لکھ لیا ہے, ہم نے لکھ لیا کہ بھائی نومبر